میں آپ کو بتاؤں، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، آپ سفر کرتے کرتے جنگل میں چلے گئے، بند تھا، جنگل تھا، راستہ بھول گئے۔ جب راستہ بھولے انہوں نے جنگل میں تیمم کیا، پانی بھی نہیں تھا، اب تو کثرت سے پانی ہے، سمر چلا دیتے ہیں تو بند کرنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اگر راستے میں پانی بھرے تو پھر دھان نالی صاف کرے، بھئی تیری بھی تو کچھ ذمہ داری ہے نا، اللہ نے تجھے انسان بنایا، یہ جو ٹونٹی کھول کے چھوڑ دی ہے، حساب نہیں دینا اس کا، حساب نہیں دینا ہے۔ یہ جو 40 سال کے ہوئے بیٹھے ہم لوگ، 60 سال اللہ کی نعمتیں کھاتے گزر گئے، وہ حساب نہیں لے گا ہم سے؟ کون سے گل کھلائے تھے جو اس نے 60 سال کی مہلت دے دی؟ ہم نے تو ایسے بھی دیکھے کہ جو مردہ ہی پیدا ہوئے، 1 سانس تک کی اس نے مہلت نہیں دی ہے۔ کچھ کو 6 مہینے کے بعد موت آ گئی، کچھ کو 5 سال کے بعد موت آ گئی، کسی کو 10 سال کے بعد موت آئی، کوئی 18 سال میں آ کر کے چلا گیا۔ ہم نے کیا کیا تھا؟ عمریں گزرتی جا رہی ہیں، ابھی تک اس نے زندگی دی ہے، عمر 7 سال ہو گئی ہے، 60 سال میں بھی اس نے موت نہیں دی ہے۔ کوئی تو کرم اس کا ہو رہا ہوگا، پھر بھی ہمیں رب کی نعمتوں کا خیال نہیں ہے۔ مولوی سے کہتا ہے کیا کریں، بڑی مصیبت میں آ گیا ہو، رب نے کچھ دیا ہی نہیں ہے۔ اور غیرت کر پہ غیرت، تو ایسے کیسے کہہ سکتا ہے کہ رب نے کچھ نہیں دیا؟ ایک آنکھ نکل جائے، خدا کی قسم 10 کروڑ دے کر کے ویسی آنکھ نہیں ملتی ہے۔ ہاتھ ٹوٹ جائے، پوری دنیا کے ڈاکٹر طاقت لگا لے، پھر سے ویسے نہیں جڑا کرتا ہے جیسے رب نے بنا دیا ہے۔ اگر زبان کٹ جاتی ہے، زبان پھر دوبارہ نہیں ملتی ہے، دانت نکل جایا کرتے ہیں، پوری دنیا طاقت لگا لے، دانت چم کے نہیں آ سکتے ہیں۔ کہہ رہا 10,000 کے دانت لگائے ہیں، 20,000 کے دانت لگائے ہیں، یار تو کروڑوں کے لگا لے، خدا کی قسم جو رب نے دیے تھے نہ اس کے جیسے ہو سکتے ہیں، نہ اس جیسے دوبارہ جمائے جا سکتے ہیں۔ کیا بات ہے! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، نعرہ حیدری۔ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو یار، شکریہ ادا کرو۔ کب ادا کریں گے شکریہ؟ اللہ معاف کرے، اب تو بڈھے بھی جنم دن منا رہے ہیں۔ اللہ پہلے روٹی بھی نہیں دیتا تھا اپنے ابا کو، اب تھوڑا سا بڑا ہو گیا نا، ممبئی گھوم آیا تو ابا کو راضی کرنے کے چکر میں ابا کا برتھ ڈے منا رہا۔ ابا پوچھ رہا اللہ کیا ہے یہ؟ کہ کیک کاٹیو، کیک کاٹیو، پھر بولے کچھ غبارے پھوٹیں گے، پھر اس میں کچھ بدتمیزی ہوگی، اٹھا کے کچھ منہ پہ ناکوں پہ لگایا جائے گا۔ میری قوم کا نوجوان سمجھتا ہے کہ یہ ہم نے کامیابی حاصل کی ہے، یہ ہم نے ترقی کی ہے۔ ہم سوچے تو صحیح، کدھر جا رہے ہیں ہم، کدھر چل رہے ہیں ہم، کون سی راہ ہم نے پکڑ لی ہے، کون سی روش ہم نے اپنا لی ہے یار؟ سوچو تو صحیح، ابا کا جنم دن اور ابا بھی سرما لگا کے تیار، کہہ رہا شو، کہہ رہے جی 61 سال کا ہو گیا، میں بہت بڑا ہو گیا۔ بڑا نہیں ہوا ہے، چھوٹا ہو گیا ہے۔ جتنی عمر بڑھ رہی ہے انسان بڑا نہیں ہو رہا ہے، چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، اس لیے کہ ایک ایک منٹ بندے کو موت کے قریب لے کے جا رہا ہے، ایک ایک دن زندگی کا کم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ایک سوئی سیکنڈ کی بھی نیچے جا رہی ہے نا تو وہ تیری زندگی کا 1 سیکنڈ چرا رہی ہے۔ یہ دوبارہ لوٹ کے نہیں آنا ہے، دوبارہ لوٹ کے نہیں آنا۔ کہہ رہا ہے کہ میرا شکر ہے اللہ کا، میں 61 سال کا ہو گیا، میرے بیٹے نے میرا برتھ ڈے منایا ہے، اور بوڑھے غیرت کر، اب تو موت کا وقت قریب آ چکا ہے، شرم آنی چاہیے۔ 61 سال پہ ہم اترا رہے ہیں، اپنی بزرگی کے گیت گایا کرتے ہیں، دیکھو جی گاؤں میں سب سے بڑا میں ہوں، اب میری عمر کا کوئی نہیں رہ گیا ہے۔ یہ بیٹھ کے چراہوں پہ باتیں نہ کر، اگر تجھے خیال آ گیا ہے کہ تیری زندگی کے 70 سال گزر گئے ہیں تو سن، آج ہی سے رات کی تنہائی میں مسلے بچھانے شروع کر دے، راتوں کو رونا شروع کر دے۔ جو 60 سال نافرمانی میں گزار دیے ہیں، اللہ کو ناراض کر کے گزار دیے ہیں، تیرا رب کریم آواز دے کے کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تیرے کریم رب سے تجھ کو کس چیز نے دور کر دیا کہ آپ پلٹ کے ہماری چوکھٹ پہ آ جا۔ مالک ملے گا کیا کہ تو نے 60 سال نافرمانی میں گزار دیے، ہمیں نہیں منایا کہ ہمیں ناراض کرتا رہا، لیکن ہمارے کرم پہ کرم تو دیکھ، تو نے ہماری نافرمانیاں کی، ہم نے تمہیں روٹی پھر بھی کھلائی، تم نے نافرمانیاں کی، ہم نے تمہاری
ہمارے نلوں کا پانی نہیں سکھایا، تم نے نافرمانیاں کی، ہم نے آکسیجن کی کمی نہیں کی، تم نے نافرمانیاں کی، ہم نے ہواؤں پہ پہرے نہیں لگائے، تم نے نافرمانیاں کی، ہم نے دھڑکنوں پہ پابندی نہیں لگائی، تم نے نافرمانیاں کی، ہم نے سانسیں نہیں روکی۔ مالک اب بتا چاہتا کیا ہے؟ ہم سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں، بتا قیمت کیا لے گا؟ آواز آتی ہے میں تجھ سے 60 سالوں کے گناہ کے بدلے میں 60 سال کی توبہ نہیں مانگ رہا ہوں، 60 سال کے سجدے نہیں، اتنا کر لے تو ایک رات مجھے رو کے دکھا دے، میں اسی گھڑی میں تجھے معاف کر کے دکھا دوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ باز آتی ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ رب منزل ہی نہیں، پانی تھا نہیں جنگل میں پھنس گئے، اللہ والے تھے، جب پانی نہیں ملا تیمم کیا، سجدے میں سر رکھا، کہنے لگے مالک مجھے ہدایت عطا فرما، پھنس گیا ہوں جنگل میں۔ اللہ نے رہنمائی کی اپنے کرم سے، اور وہ جنگل سے نکل کے آگے، پیاس بڑی شدت کی لگی تھی، ادھر عصر کا وقت ہو رہا تھا۔ تھکے تو نہیں ہے نا ابھی آپ؟ نہیں تھکے نا؟ کون سا وقت ہو رہا تھا؟ کون سا وقت ہو رہا تھا؟ عصر کا وقت ہو رہا تھا۔ آئے بستی دیکھی، دل خوش ہو گیا کہ لگتا ہے یہاں پانی مل جائے گا۔ بستی میں گئے، کنواں تھا، لیکن قریب پہنچے نا تو کنواں بھی تھا، پانی بھی تھا، لیکن ڈول رسی سارے بولیں تو میں آگے چلوں نا، نہیں تھی ڈول رسی۔ پریشان ہو گئے۔ ایک بچی کھیل رہی تھی، اس نے کہا کیا بات ہے بابا جی، چہرے سے اللہ والے لگ رہے ہو، تمہارے سر کا امامہ بتا رہا ہے کہ تم رب کے دوست ہو، پریشان کس لیے ہو؟ کہنے لگے بیٹی پانی کی ضرورت تھی، ڈول رسی نہیں ہے۔ اس نے کہا اتنے بڑے مولانا ہو کر کے آپ پانی نہیں نکال پا رہے؟ انہوں نے کہا بیٹی پانی تو نکال لوں مگر یہ تو بتا ڈول رسی کہاں ہے؟ بچی کہنے لگی بابا ٹھہرو میں پانی نکال دیتی۔ بچی قریب آئی، اس نے کنویں میں تھوکا، جیسی پانی کنارے پہ آ گیا۔ کہنے لگی بابا وضو کر لیجئے۔ حضرت نے وضو فرمایا اور وضو کرنے کے بعد نماز ادا کی۔ بچی اپنے کھیل میں مصروف ہو گئی۔ اب آپ نماز سے فارغ ہو کے کہتے ہیں بیٹی تجھ پہ تو نماز بھی فرض نہیں ہے، 6-7 سال تیری عمر ہے، زکوٰۃ تجھ پہ فرض نہیں، روزہ تجھ پہ فرض نہیں، حج تجھ پہ فرض نہیں، نماز تجھ پہ فرض نہیں، کون سی عبادت ایسی کرتی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے یہ تجھے کمال عطا کیا ہے، یہ کمال عطا کیا۔ سنیں بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے کے سلانے والوں، ان کے ہاتھوں میں گانے بجا کر کے ان کا وقت ضائع کرنے والوں، بچی نے کہا تھا بابا اپنا کام کیجئے، وضو ہو گیا کہ پانی مل گیا کہ چلے جائیے۔ کہا نہیں بیٹی بتا تو صحیح نیکی کون سی کی ہے؟ بچی کہتی ہے بابا جی مت پوچھئے گا۔ کہتے بیٹی اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک بتاؤ گی نہیں۔ بچی کہتی ہے اگر پوچھنا ہی چاہتے ہو تو سنو بابا میں کوئی ایسی نہیں ہو، رات بھر میری عبادت نہیں سجدے نہیں ہے، کوئی لمبے قیام بھی نہیں ہے۔ کہا بیٹی پھر یہ پانی تیری فرمانبرداری کیسے کرتا ہے؟ بچی کہتی ہے کہ سنے بابا بات صرف اتنی سی ہے کہ جب رات کو بستر پہ جا کے لیٹ جاتی ہو میری ماں 1000 دانوں کی تسبیح لا کے میرے ہاتھ میں دیتی ہے اور کہتی اس وقت تک نہیں سونا ہے جب تک 1000 بار حضور پہ درود نہیں پڑھ لینا ہے۔ یہ جتنا بھی کمال ہے یہ میرے سجدوں کا کمال لگی، قیام کا کمال لگی، یہ سارا کمال مدینے والے پہ درود پڑھنے کی وجہ سے ملا ہے۔ کہا حضرت جی جو زبانیں درود پڑھنے لگ جاتی ہے کائنات ان زبانوں کی فرما برداری کرنے لگ جایا۔ دار تکبیر، دار رسالہ، دار غوثیت، مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی حماد رضوی قبلہ، خواجہ کا ہندوستان کا سنی مسلمان، دار حیدری۔ توجہ ہے میری بہن، میری ماں، میری بیٹی، اتنی سی گزارش ہے بچوں کو بٹھایا کرو، حضور پہ درود پڑھوایا کرو۔ ہم اپنی نسلوں کو قاری صاحب اگر نہیں بتائیں گے کہ بچپن سے لے کے مرنے تک سب سے کامیاب وظیفہ جو ہے حضور پہ درود پڑھنا ہے تو پھر 1000 تسبیح لٹکا لو کیا بننے والا ہے؟ درود ہی نہیں آتا ہمارے بچوں کو۔
عادی بناؤ. غلطی تو ماں باپ کرتے ہیں نا, ماں باپ کرتے ہیں. اسکول جاتے ہیں بچے, ناشتے میں دیر ہے, ٹفن بندھا نہیں ہے, بچہ لنچ لے کے جائے گا, ماں کہتی ہے بیٹے ٹھہر جا, وہ کہتا جلدی کر مجھے اسکول جانا, تو ماں کہتی تب تک گیم کھیل, میں تب تک ناشتہ بنا دیتی ہوں. میری بہن اسی وقت بچے کے ہاتھ میں 10 دانوں والی تصویر دے کہ سن تو اپنے حصے کی پہلے حضور پہ 10 بار درود پڑھ لے, میں اتنی دیر میں ناشتہ بنا دے رہی ہوں. آپ ذرا سوچیں, روز ہمارا بچہ 3 بار ہی صحیح اگر حضور پہ درود پڑھے گا تو کسی دن تو حضور کہیں گے نا کہ یہ درود پڑھنے والا کون ہے, کس کا بیٹا ہے. جس دن تیرا نام حضور کی بارگاہ میں لے دیا گیا, سمجھ لینا دنیا میں آنا بھی کامیاب ہو گیا, دنیا سے جانا بھی کامیاب ہو جائے. بے شک, سبحان اللہ سبحان. ورنہ لوگ تو کہتے ہیں مولانا دیکھو ہمارے للہ کو فر موبائل چلاتا, فر اسے کمال سمجھ رہے ہیں. انسان کو اللہ نے فطرتاً ایسا بنایا ہے, اگر اسے پیدا ہونے کے بعد کسی ایسی جگہ بند کر دیا جائے کہ جہاں کسی کی آواز نہ جاتی ہو, 50 سال کا بھی ہو جائے گا اسے بولنا نہیں آئے گا. اور اگر یہ جس ماحول میں رہے گا ویسے ہی ہو جائے گا. مجھے بتاؤ کیا عربی لوگ اپنے بچوں کو پیدائشی طور پہ گرامر پڑھاتے ہیں؟ نہیں نا. عرب میں پیدا ہونے والا بچہ عربی بولتا ہے, فارس میں پیدا ہونے والا فارسی بولتا ہے, امریکہ میں پیدا ہونے والا امریکن بولتا ہے. سب اپنی اپنی بھاشائیں بولتے ہیں. جس ماحول میں جنم لیتے ماحول میں اسی ماحول کے حساب سے گفتگو کیا کرتے ہیں. اپنے ماحول اتنے اچھے کرا لو, اتنے اچھے ماحول بنا لو تاکہ ہماری نسل مصطفیٰ والی ہو جائے, ہماری زندگی حضور والی ہو جائے. میں اکثر کہا کرتا ہوں میرے یار بھروسہ مت کرو, سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے, چھتیں محفوظ رہتی ہیں, حویلی ٹوٹ جاتی ہے. اتنی کنجوسی درود پڑھنے میں ہم کر لیا کرتے ہیں کہ ہمیں موت نہیں آنی ہے, اللہ نے یہ زندگی دی ہے, اس کا بہت بڑا احسان ہے. ورنہ ان سے پوچھو جن کو چند سانسوں پہ موت دے دی جاتی ہے, چند مہینے بعد مر جایا کرتے ہیں, چند سالوں کی زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں. اگر اس نے اتنی بڑی زندگی دی ہے تو خاص کرم کیا ہے, اس نے خاص احسان کیا ہے اس نے ہمارے اوپر. آج عزیزان ملت اسلامیہ ہم زندگی سے کتنی امیدیں باندھے ہوئے رہتے ہیں, کتنے معاملات ہماری زندگی کے ساتھ رہتے ہیں. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایک لمحے کا بھروسہ نہیں ہے, کب کس کو کہاں موت آ جائے کوئی نہیں بتا سکتا ہے. سب لمبی لمبی امیدیں باندھ کے زندگی گزار رہے ہیں. پوچھا گیا تھا بتاؤ زندگی کتنی بڑی ہے, کسی نے کہا تھا کہ زندگی اتنی بڑی ہے تانی مغرب پڑھیں گے کہ نہیں. پھر کہا کہ ابھی لمبی امید ہے, کہا مغرب پڑھی ہے پتہ نہیں عشاء پڑھیں گے کہ نہیں, کہا ابھی لمبی امید ہے. پھر کسی سے پوچھا تم بتاؤ, تو کسی نے کہا کہ میں نے دائیں جانب سلام پھیرا ہے, تو امید رکھی ہے بائیں جانب بھی سلام پھیر سکوں. اللہ اکبر. پھر کہنے والے نے کہا تھا یہ بھی بڑی امید ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو سانس اندر گئی ہے پتہ نہیں باہر آئے گی کہ نہیں. کیا بات ہے, اتنی حقیقت انسان کی ہے, جو سانس اندر گئی ہے وہ باہر آئے گی کہ نہیں. آج نا قاری ناصر صاحب ان کی دعوت محبت پہ حاضری ہوئی, مجھے بتایا اور یہ حقیقت بھی ہے, کوئی نہ بھی بتائے تو اسی بات کا سچائی سے لینا دینا ہے. کہ ماں باپ اولاد کو بھول نہیں پا رہے. میں نے کہا یہ ماں باپ ہوتے 10 دن نہیں 10 سال نہیں, اگر یہ 10 دہائی بھی جی جائیں نا اور بیٹا اگر چلا گیا ہو تو پھر اولاد کو بھولا نہیں جاتا. ماں باپ اولاد کو بھول نہیں پاتے. یہ بوڑھے ہو جائیں, بال سفید ہو جائیں, لیکن کل جب بھی یہ کسی کے بیٹے کی بات کریں گے اپنے بیٹے کا خیال ضرور آنا ہے, اپنے بیٹے کا خیال ضرور آنا ہے. تم نے بہت سنا ہوگا اور ہم نے بھی سنا ہے کہ جب باپ جوان بیٹے کا جنازہ اٹھاتا ہے تو کمر جھک جاتی ہے, کمر جھک جاتی ہے, کیونکہ باپ کا بیٹے سے رشتہ ہی اتنا گہرا ہوتا ہے. اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان الملفوظ شریف میں نا ایک واقعہ تحریر فرماتے ہیں لوگ تجارت کے لیے نکلے,
اسی قافلے کے اندر باپ بیٹے بھی جا رہے تھے. کون جا رہے تھے؟ پیسے دیکھ رہے ہو تو اٹھا کے لے جاؤ بھائی، قطعی مجھے مت دو، جو دیکھ رہے ہیں انہیں دے دو تاکہ یہ تقریر سن لیں. میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں، توجہ ہے نا؟ پیسے چاہیے کہ تقریر سننی؟ ہاں، تو گھور گھور کے ایسے مت دیکھو کہ یہ مولوی پہ چلا گیا، یہ ادھر بھی جا سکتا اڑ کے. توجہ ہے سارے لوگوں؟ باپ بیٹے قافلے میں سفر کر رہے ہیں ساتھ میں. اعلیٰ حضرت اس واقعے کو تحریر فرماتے ہیں. اسی سفر کے اندر باپ کی طبیعت خراب ہو گئی. باپ کی طبیعت خراب ہوئی، حد سے زیادہ طبیعت بگڑی اور باپ کا انتقال ہو گیا. وہ دور ایسا نہیں تھا کہ واپس لے کے آتے پھر دفن کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ سفر سواریوں سے ہوتا تھا، اونٹوں سے، گھوڑوں سے، خچر سے، گدھے سے، یہ ساری چیزیں سواری میں استعمال کی جاتی تھی. اگر واپس لاتے تو لاش خراب ہو جاتی. جہاں انتقال ہوتا لوگ وہیں دفن کر دیتے تھے. اس نے بھی اپنے باپ کو وہیں پہ دفن کیا اور آگے سفر شروع کر دیا. سفر کر کے آگے چلا گیا. جب کچھ دن کے بعد یہ تجارت سے واپس پلٹا، پھر اسی راستے سے آ رہا تھا جس سے اللہ سلامت رکھ کے توجہ سے سن رہے، جس سے گیا تھا. راستے میں باپ کی قبر پڑی. دل نے کہا فاتحہ پڑھ لیں، عقل نے کہا شام ہو رہی ہے، جنگل ہے، جانور ہیں، اگر فاتحہ کے لیے رک گئے تو کوئی بھی جانور پھاڑ دے گا. دل نے کہا باپ ہے، عقل نے کہا کہ جان پیاری ہے، زندگی رہے گی پھر آ کے پڑھ لینا. ادھر قافلہ بھی جا رہا ہے. پھر دل نے کہا یار یہ وہ ہے جس کے ذریعے دنیا میں آئے تھے، یہ وہ ہے جس نے سینے سے لگا کے پالا تھا، یہ وہ ہے جس نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تھا. یہ دل بول لگا ہے لیکن عقل کہہ رہی ہے نادانی ہے جان کو خطرے میں ڈالنا. چل پھر کبھی وقت ملے گا، وقت سے آئیں گے، فرصت سے آئیں گے، آ کر کے یہاں پہ فاتحہ پڑھ لیں گے. یہ سوچ کے جیسی چند قدم آگے بڑھے ہیں، امام عشق و محبت فرماتے ہیں اچانک پیچھے سے بڑی عجیب آواز آئی. ایسی آواز تھی جس نے اس کے دل کو دھڑکا کے رکھ دیا تھا. ایک ایک بال اس کے بدن کا کانپنے لگ گیا تھا. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا کوئی نہیں تھا لیکن آواز آ رہی تھی. وہ آواز کیسی تھی؟ اللہ اکبر. امام عشق و محبت فرماتے ہیں وہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ قبر سے اس کے باپ کی آواز آ رہی تھی. اس نے کہا تھا لخت جگر نور نظر، ارے سن تو سخی، تو اپنے باپ کی قبر سے پلٹ کے جا رہا ہے. تو اس لیے جا رہا ہے کہ تیری جان تجھے پیاری ہے، اس لیے لوٹ کے جا رہا ہے کہ تجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. قبر سے باپ کہہ رہا تھا او میرے نور نظر کان کھول کے سن لے، اگر میری جگہ تو لیٹا ہوا ہوتا اور تیری جگہ میں کھڑا ہوتا اور تیرے میرے بیچ میں صرف جانوروں کے آنے کا خیال نہیں، موت کا خطرہ نہیں، اگر کوئی آگ کا بستر بچھا دیتا تو باپ کہتا ہے اے میرے بیٹے اگر قبر پہ آنے کے لیے آگ پہ چلنا پڑتا تو میں چل کے آ جاتا لیکن تجھے چھوڑ کے نہ جاتا. یہ میرا تجھ سے پیار ہے، آج جو تو چھوڑ کے جا رہا ہے یہ تیرا مجھ سے پیار ہے. خدا کی قسم اولاد کی ساری محبتیں ایک پلے میں رکھو پھر بھی باپ کی ایک نظر کی برابری نہیں کی جا سکتی. کیا بات ہے. دار تکبیر، دار رسالت، دار حیثیت، عظمت والدین. توجہ ہے، یہ اولاد کا پیار ہے ماں باپ کے سینے میں. میں نوجوانوں سے بھی ایک بات کہوں کہ ہمارے سینے میں وہی درد ہے، مانتے ہم اتنا ہی. میرے بھائی پوری دنیا میں سچا ہمدرد نہیں ملے گا ماں باپ کے بغیر. آپ کے کتنے بھی یار ہوں، کتنے بھی دوست ہوں، لیکن کوئی یار باپ کی جگہ نہیں لے سکتا، کوئی دوست باپ کی جگہ نہیں لے سکتا. اس لیے کہ ہم بھی جانتے ہیں، تم بھی جانتے ہو، اب اس دور میں کوئی گھاس کھا کے نہیں جیتا ہے. سب کی خوراکیں اچھی ہیں، غذائیں اچھی ہیں، سب کو پتا ہے. کوئی بھی دوست ہونا زیادہ تر سکھ کے ساتھی ہوتے ہیں اور دکھ کے ساتھی ماں باپ ہوتے ہیں.
دکھ کے ساتھ ہی ماں باپ ہوتے ہیں۔ وہ ایک صاحب نے بتایا کہ بڑا امیر بندہ تھا، پیسے والا، کروڑ پتی، اس کے سینکڑوں دوست تھے۔ جب کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا جس دن 10-20 دوستوں کے ساتھ وہ کھانا نہیں کھاتا تھا، اور خود چل کے دوست آیا کرتے تھے، لیکن نوشتہ تقدیر کچھ اور ہی تھا۔ ایکسیڈنٹ ہوا اور ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، ہاتھ پیروں نے چلنا بند کر دیا، کئی نسیں ڈیمیج ہو گئی، ہاتھ پیر کب بیکار ہو گئے، بستر پہ پڑ گئے۔ پھر جب اس سے ملنے کے لیے کوئی گیا تو اس نے کہا کہ میں نے دنیا کو بڑے قریب سے دیکھ لیا۔ کہا کیوں؟ کہ جب میرے ہاتھ پیر چلتے تھے تو کوئی دن ایسا نہیں تھا جس دن 10-20 دوست مجھ سے ملنے نہیں آتے تھے، لیکن جب سے بستر پہ آ کے پڑا ہوں نا تو بیوی بھی طلاق لے کے چلی گئی۔ اس نے بھی کہہ دیا جب یہ ہاتھ پیر نہیں چلا سکتا تو مجھے کیا کھلائے گا؟ کہ یہ کہہ کے کہ محتاج کے چکر میں کب تک پڑے رہنا ہے، کون اس کی غلامی کرے گا؟ یہ کہہ کے بیوی چھوڑ کے چلی گئی۔ ایک دو دوست کے علاوہ کوئی خیریت کے لیے بھی نہیں آیا۔ کہ سچ بتا تو نے سچا کسے پایا؟ تو اس کی پائنتی کی جانب ماں بیٹھی تھی، اس نے نظریں اٹھا کے رو کے کہا تھا، کہتا جس دن سے بستر پہ پڑا ہو آج تک سب چھوڑ کے چلے گئے ہیں، لیکن میری ماں نے مجھے نہیں چھوڑا ہے۔ ایک ایک لمحے کے لیے میری ماں میرے ساتھ رہتی ہے، کہ میرے ہاتھ کام نہیں کرتے ہیں لیکن میری ماں اپنے ہاتھوں سے کھلاتی ہے، میں چل نہیں پاتا ہوں میری ضرورت ماں پوری کرتی ہے۔ اور دوستوں کے لیے ماں باپ کو چھوڑنے والوں، یاروں کے لیے ماں باپ کو ٹکرانے والوں، خدا کی قسم جب دنیا ساتھ چھوڑ جاتی ہے تب ماں باپ آگے بڑھ کے کہتے ہیں دکھ نہ کرنا، غم نہ کرنا، تو اکیلا نہیں ہے، ہر موڑ پہ تیرے ساتھ تیری ماں بھی کھڑی ہے، تیرا باپ بھی کھڑا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ یہ تیرے سچے ہمدرد ہوتے ہیں، یہ سچے ہمدرد ہوتے ہیں، ان سے سچا میں نے کسی کو نہیں۔ رشتے کتنے پیارے، خدا کی قسم اگر بات کی جائے تو بڑا وقت لگے، بڑے گہرے رشتے ہوتے ہیں، اتنے گہرے رشتے۔ اگر کوئی ماں سے یہ کہے نا میں تجھے پوری کائنات کی دولت دوں، اپنے بیٹے کی ایک آنکھ نکال کے دے دے، ماں پوری دنیا کی دولت کے بدلے میں بیٹے کی ایک آنکھ نہیں دے سکتی، ایک کان نہیں دے سکتی، ایک انگلی ماں نہیں دے سکتی، وہ تمہیں اتنا چاہتی ہے۔ یہ رشتے ہوتے ہیں، اور ان رشتوں کو بازاروں سے نہیں خریدا جا سکتا، مارکیٹ اور منڈی سے نہیں خریدا جا سکتا۔ او بھائی شکر ادا کرو جنہیں اللہ نے ماں باپ دیے، جنہیں اللہ نے ماں باپ دیے، اور ماں باپوں سے بھی گزارش ہے جنہیں رب نے بیٹے دیے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کریں، شکر ادا کریں۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ آج نا بات تو ماں باپ کہتے ہیں تجھے مری لے جا، ذرا سا غصہ آیا اماں کہتی تجھے حیضہ لے جا۔ ماں باپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں، خدا را اولاد کے بارے میں ماں باپ یہ جملے نہ نکالیں، اس لیے کہ ماں باپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات پتھر کی لکیر ہوتی ہے، اور یہ رب کی ناشکری بھی ایک طرح سے۔ اولاد کی قدر نہ کرنا یہ بھی رب کی ناشکری ہے۔ جب آپ اپنے بیٹے کو کوستے ہیں، گالی دیتے ہیں اور کہتے ہیں تجھے موت نہیں آ جاتی، تیری زندگی سے مر جانا بہتر تھا، تو جانتے ہو رب کی رحمتیں کتنی ناراض ہوتی ہیں۔ اپنے کریم رب کے بارے میں سوچا کہ نہیں، پھر تمہیں خیال کیوں نہیں آتا؟ تم نے اپنے بیٹے کو اس لیے موت کے منہ میں دھکیلنے کی بات کی ہے کیونکہ رب نے تمہیں 4 بیٹے دیے ہیں۔ جاؤ ان سے پوچھو جن کے گھر میں ایک چراغ جلانے والا نہیں ہے، کون سی چوکھٹ پہ جا کے بھیک نہیں مانگتے ہیں، کس کے دروازے پہ جا کے ہاتھ نہیں پھیلا رہے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہہ دیتا ہے ولی تو ولی، یہاں تک میں نے دیکھا ہے اگر یہ کوئی کہہ دے کہ فلاں ندی پہ جا کے میٹھا ڈال آؤ اللہ بیٹا دے گا، تو یہ شریعت طریقہ سب بھول جاتے ہیں۔ ایک بیٹے کے چکر میں
में इतने अंधे हो जाते हैं, ये पीड़ों पे पैरों पे चढ़ावा करते हैं, नदियों पे जाकर के चढ़ावे चढ़ाते हैं ताकि अल्लाह बेटा दे दे। ओ भाई तुझे क्या पता बेटे कितने अहम होते हैं, तू क्या जाने जिंदगी में बेटों का कितना बड़ा किरदार होता है। इनकी कदर किया करो, इनकी अहमियत की हामिल रहो, इनकी अहमियत को समझो। बात बात पे बददुआ न देना, तेरी ज़बान अगर रब को बुरी लग गई उस वक्त तुझे तोड़ा जाएगा जब तुझे कोई सीधा करने वाला नहीं मिलेगा। आओ तुम्हें कहानी पर आता चलूं, एक बात तुम्हें समझाता चलूं। एक माँ को रब ने एक बेटा अता किया, उसी बीच उसके शौहर का इंतकाल हुआ। आंगन में सिर्फ एक ही बेटा था, शौहर का इंतकाल हो गया। माँ उसी बेटे को पालती रही, उसी के सहारे जिंदगी गुजारती रही। ख्याल ये आता था ये मेरा इकलौता चांद है, इसी के साथ जिंदगी गुजर जाएगी, इसके सहारे जिंदगी गुजर जाएगी। आओ मैं बेटों से भी ये बात कह के चला जाऊं, कितनी बेवा माएँ ऐसी होती हैं जो बेटों के सहारे जिंदगी की जवानी काट दिया करती है लेकिन दूसरा निकाह नहीं करती है ताकि अपने बेटे को सुख की जिंदगी दे सके। लेकिन कल जब यही बेटा जवान हो जाता है उन बूढ़े माँ बाप की कुर्बानियों को ठुकरा दिया करता है और उस माँ से कहता पता तूने मेरे लिए क्या क्या है। और सालिम तू अपनी बीवी को माँ के लिए 8 दिन नहीं छोड़ सकता है, इसने जिंदगी भर की जवानी तेरे लिए कुर्बान कर दी है और तू पूछ रहा कि तूने मेरे लिए किया क्या है। मुझे तो उस दिन रोना आया था जिस दिन एक माँ बेटा माँ से कहता है माँ मैं तुझे हज कराने लेके जा रहा हूँ और दिल्ली जाकर के हज हाउस में उसको छोड़ करके चुपके से निकलता है। माँ बेटे को तलाश करती रह जाती है, कई दिन हो गए रोते रोते बेटा नहीं आया। जब आए मीडिया वाले पूछा बता माँ तू क्यों रो रही है, उसने जब हाल दिल बयान किया था कान खोल करके मेरी बात सुनना प्यारे। उसने कहा था मेरा बेटा मुझे हज का झांसा लेकर के लाया और कहा मैं तुझे मदीने लेके जा रहा हूँ। कहा मैं बूढ़ी एक देहाती औरत सीधी सच्ची औरत मुझे क्या पता सफर कैसे किया जाता है। वो कहती है कि मैं बेटे के साथ आ गई, एक रात रुका मेरे साथ और मुझे छोड़ के चला गया है। फिर जब उसने रो के कहा था कि जानते हो मैंने इस बेटे को कैसे पाला है, कहा जब बाप इसे बचपन में छोड़ के चला गया मैं इसका माथा चूम चूम के जिंदगी गुजारती रही। मैंने दूसरा निकाह नहीं किया था, सैकड़ों पैगाम निकाह के आए थे लेकिन मैंने बेटे के लिए निकाह नहीं किया था, पूरी जिंदगी इस बेटे के लिए कुर्बान कर दी। आज ये मुझे धोखा दे करके चला गया है। मैं पूछना चाहता हूँ खुदारा इन माँ बाप के साथ इंसाफ किया करो जो तुम्हें सीने से लगा के पालते हैं। अगर यही माँ तुम्हें उठा करके घूरे पे फेंक देती कोई तुम्हें सीने से लगाने वाला नहीं होता। अगर इसी ने बचपन में तुम्हारा गला दबा दिया होता तुम्हारे पास चंद सांसें न होती। अगर इसने तुम्हारी गंदगी से नफरत करके तुम्हें टुकरा दिया होता तो तुम्हें माँ की ममता का पता नहीं चलता। अगर इसने तुमसे गुस्सा हो करके मुंह मोड़ लिया होता कोई तुम्हें मुंह के लुकमे खिलाने वाला नहीं मिलता। आज जो जवानी की दहलीज पे कदम रखा है ये इसी माँ की कुर्बानियों का नतीजा है, इसी बाप के रज्जगों का नतीजा है। इसी ने दर दर की खाक छानी है तब तुझे जवानी मिली है। और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर माँ बाप तुमसे प्यार करते हैं तुम्हें मशक्कत से पाला है उनकी इज्जत किया करो, उनकी कदर किया करो। उस खातून को अल्लाह ने बेटा अता किया लेकिन जानते हो जब बच्चे के बचपन के कुछ साल गुजरे हैं एक दिन कोई बच्चे से गलती हो गई, बच्चे ने कोई चीज का नुकसान कर दिया, माँ ने गुस्से में कह दिया था तुझे मौत क्यों नहीं आ जाती है। माँ ने आज कहा है लेकिन रब ने अपनी तकदीर के कलम से लिख दिया था जैसी उसने कहा है तुझे मौत क्यों नहीं आती है ये तो कह के भूल जाती है। बच्चे की परवरिश की जवान हो गया, अच्छी तालीम हासिल की डिग्री होल्डर हुआ, अच्छी सर्विस लग जाती है। जब सर्विस लगी है अच्छा रिश्ता हो जा रहा है, जब अच्छा रिश्ता हुआ है शादी के चंद साल रह गए, चंद दिन रह जाते हैं शादी के, पूरी तैयारियां हो जाती हैं, घर में खुशियों का माहौल है। माँ तो अपने बेटे को बद्दुआ दे के भूल चुकी थी, उसने तो बचपन में कहा था तुझे मौत क्यों नहीं आ जाती है। चंद दिन शादी के रह गए हैं, अचानक बेटा घर से चला, पैर फिसला गिरा और वहीं पे दम निकल जाता है। अम्मा सर पटक के रो रही है, हाय ये क्या हो गया है, मेरे लाल ने जिंदगी की बहारें भी नहीं देखी थी, इसके सेहरे के ख्वाब सजाए थे हमने, अफसोस हम बेटे का सेहरा ना देख सके। रोते रोते सोई है, ख्वाब में किसी ने आके कहा था आज आंसू बहाने से कोई नतीजा नहीं है। याद नहीं है तुझको वो जुमले जो तूने बचपन में बेटे से कहा था कि तुझे मौत क्यों नहीं आ जाते, वो जुमले रब को नागवार गुजरे थे। आज इसे मौत दे करके अपनी नेमत का एहसास दिलाया है। देख मैंने तुझे बेटा दे के क्या दिया था, अब पता इसके बाद क्या रखेगा। इसलिए मैं बाप से कहना चाहता हूँ अगर बेटे गलती भी किया करें उन्हें मौत की बद्दुआ ना दिया करो, उनके लिए मुसीबतें ना मांगा करो। अगर मार सकते हो तो
थप्पड़ मार लो, जूतों से मारो, लाठी से मारो, लेकिन जबान से बद्दुआ ना देना। खुदा की कसम, तेरी जबान से निकला हुआ एक जुमला तेरे बेटे की तकदीर बन जाएगा। कहीं तेरी जबान का जुमला तेरे बेटे की मौत का सबब न बन जाए। अगर दे सकते हो तो दुआएं दो। खुदा की कसम, तेरी दुआ तेरे बेटे को रिस्क वाला भी बना सकती है, नेकी वाला भी बना सकती है। अगर तेरी दुआ लग गई तो तेरे बेटे को तेरी दुआ अल्लाह वाला भी बना सकती है। ओहो क्या बात, दारे तकबीर, दारे रिसालत, दारे हुस्न, मसलके आला हमरा, अज़मत वालिदैन, नारे हैदरी। तवज्जो है सारे लोगों? चलूं आगे, भी 10 मिनट बाकी है, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। अल्लाह सारे लोगों को सलामत रखे। मैं कह रहा हूं, आप बैठ के सुभान अल्लाह जोर से नहीं बोल पा रहे, देखो तो सही, खड़े भी हैं बेचारे जिनको जगह नहीं मिली है, तो कम से कम तुम बैठे हो तो कम से कम बैठने पे रब का शुक्र अदा कर लो। और अगर थक गए तो जगह छोड़ दो ताकि अच्छे लोग आके बैठ जाएं। तैयार हैं? जरा बोले सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। बेटों से भी एक गुजारिश है, तुम जो रोड पे चलते हो ना, रोड पे थोड़ा मीटर भी देखा करो गाड़ी का। हाँ, बैठ जा मोटरसाइकिल पे, फिर देख थोड़ी रहा। और ईद के दिन तो कुछ भी नहीं देखता। शर्ट खोलेगा सारे बटन के, वो बटन के शर्ट के सारे बटन खोलेगा और यूं एक्सीलेटर लेगा। टंकी फुल है, अब्बा ने 200 दिए थे, 300 अम्मी ने दिए थे, 500 रुपए में टंकी भर गई। फिर दाएं बाएं नहीं देख रहा। तुम जानते हो तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हारे माँ बाप को जिंदगी भर रुला सकती है। कह रहे आप मेरे आगे पीछे कोई रोने वाला ना। क्यों? माँ बाप भूल गया तू? रोने वाले कब होंगे? का जब बीवी बच्चे होंगे। अच्छा, वही तेरी हमदर्द है? अरे बताओ यार, मैं बीवियों के खिलाफ भड़का नहीं रहा हूं आपको, लेकिन समझा रहा हूं। मैं समझा रहा हूं आपको। आप कह रहे हो नहीं नहीं कोई रोने वाला नहीं है। सुन मेरे भाई, सारी खेती से ताल्लुक रखते हैं ना, अक्सर लोग किसान ही होंगे, क्योंकि हम सब जमीन से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। गेहूं की फसल कितने दिन में आ जाती है? छह महीने खड़ा रहेगा गेहूं। बहुत पक्के किसान लग रहे हो यार तुम। देखिए अब यहां मुझे गेहूं के बीज का प्रचार नहीं करना है। मोटी सी बात, धान अब तो 90, 60 दिन में भी आ जाते हैं ना कुछ धान, खरार वाले। साटा जिसे कहना है, कै दिन में आ जा? 61 दिन हो जाए, 65, मशहूर तो 60 सही है। ठीक है, अपने हालत से भले ही मत काटो 90 दिन। ठीक है जी। एक किसान धान लगाता है ना, धान एक एक पेड़ को दिलो जान से पालता है। पालता है कि नहीं? देखा ना बेटे, कभी कभी हम किसी के खेत में गुजर जाएं, किसी का एक पेड़ टूट जाए तो वो लठ लेके घर तक आता। तेरे लल्ला ने मेरे खेत में पैर रखा ही कैसे? और वो उसका आना गलत नहीं है, हक है उसका, मालिक है वो अपनी खेती का। आप होते कौन हो किसी का नुकसान करने वाले? और कई बार इतने ठलुए लोग होते हैं, मेड़ पे चल जाना, मेड़ पे तो धोरे के धान छोड़ता ही ना, ऐसा मारा मुट्ठी भर के सूता है ना, टूंग रहा। ये बता, तू पूरा दिन टूंगता रहे, तेरा पेट भर जाएगा? जिसका नुकसान किया है वो गुनाह और उठा लिया तूने। तुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ, अलबत्ता नुकसान। मेरे बच्चों कान खोल के सुनो बहुत गौर से। किसान एक धान लगाता है,
تو 60 دن سے کتنی امیدیں باندھتا ہے. فصل آئے گی، کاٹیں گے ہم، جھاڑیں گے ہم، پھر اس سے بیچ کے پیسہ لیں گے، پیسے سے ضرورتیں پوری کریں گے. بہت امیدیں لگی ہوتی ہیں. ذرا سوچ، اگر ایک کسان 60 دن میں آنے والی فصل سے اتنا پیار کرتا ہے تو باپ 25 سال میں تیار ہونے والے بیٹے سے کتنا پیار کرتا ہوگا. خود اندازہ لگائیے. اگر 60 دن میں آنے والا پیڑ تم پیر رکھ دو تو کسان کا کلیجہ نکل جاتا ہے، جبکہ اگلے سال پھر 60 دن میں یہ آ جائے گا. 90 دن والی کھیتی کر لے گا، دھان پھر آ جائے گا. اب سوچ تو صحیح، اگر ہر سال کے ساتھ آنے والی فصل سے ہمیں اتنا پیار ہے تو پھر اپنی نسل سے کتنا پیار ہوگا. تم جو گاڑی پہ بیٹھ کے ایکسیلیٹر لے کے کہتے ہو کیا فرق پڑتا ہے، ٹانگ ٹوٹے گی تو میری ٹوٹے گی، بھیجا نکلے گا تو میرا نکلے گا. نادان تو نہیں جانتا ہے اگر ٹانگ ٹوٹی تو لیٹا رہے گا بیڈ پہ. ماں سے پوچھ وہ کتنی راتیں جاگ کے گزارے گی، باپ سے پوچھ کتنے چکر ہاسپٹل کے لگائے گا تیری پٹی مرہم پٹی کے لیے. جاؤ آج بھی ہاسپٹل میں جا کر کے دیکھ لو کتنے ایسے برین ان کے فیل ہو گئے ہیں. ایکسیڈنٹ کے بعد کے ماں باپ پہ بوجھ بن گئی ہے اولاد. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا را، روڈ پہ نکلا کرو تو زندگی کی حفاظت کے ساتھ نکلا کرو، احتیاط کے ساتھ چلا کرو. یہ مت سوچا کرو کہ میری ٹوٹے گی میری ٹوٹے گی. نہیں نادان، تیری ٹوٹے گی تجھے ایک بار درد ہوگا، لیکن جب تک تو تڑپتا رہے گا اس سے زیادہ تیرے ماں باپ کو تکلیف ہوتی رہے گی. تم روڈ پہ چل کر کے کہتے ہو کیا ہے، میں زندگی کا مالک ہوں، تو کچھ بھی نہیں ہے. اوقات کیا ہے، حیثیت کیا ہے. مالک کسے کہتے کہ ٹھوکر لگی تم نکل جاتا ہے، بندہ لگا تم نکل جاتا ہے، ذرا سی زور سے گر گئے تم نکل جاتا ہے. کس ملکیت پہ گھوم رہے ہو، اور تمہیں خدا کا واسطہ اپنی فکر کرو نہ کرو، ماں باپ کی فکر کیا کرو، ان کے لیے شرافت سے چلا کرو. گاڑی پہ جب بیٹھا کرو درود پڑھ کے بیٹھا کرو، دعا پڑھ کے بیٹھا کرو. دعا کی بات تو چھوڑو، میری قوم کو تو بسم اللہ پڑھنے کا بھی ہوش نہیں رہتا ہے. کان میں ڈی جے والی لیڈ لگائی ہے، آنکھیں بند کر کے گاڑی کھینچ رہا ہے، نہ ہارن کا پتہ چل رہا ہے نہ دائیں بائیں انڈیکیٹر کا پتہ ہے. پھر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں گاڑی والے کی خطا تھی. اور تجھے غیرت کیوں نہیں آتی ہے؟ کانوں میں لیڈیں لگا کے چلنے والوں، تمہیں محبوب علیہ السلام نے کتنا پیارا تحفہ دیا تھا. جب گاڑی پہ بیٹھا کرو تو سفر کی دعا پڑھ کے بیٹھ جایا کرو. آقا ملے گا کیا؟ کہا دعا پڑھ کے بیٹھ، دنیا گھوم کے آ جا، خدا کی رحمتیں تجھے ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہونے دے سکتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں لیکن رب کی رحمتوں پہ بھروسہ ہی کتنا. وہ پہلا دور تھا قاری صاحب، کیا کرے بدلی اٹھ رہی ہے جری ڈال دو. اب تو دیکھتا ہی نہیں ہے 6 مہینے بادل کی طرف کو. ہاں ٹویل ہے، موٹر ہے، سمر ہے، نہ ہو بارش 10 سال تک. لیکن یاد رکھیے گا تمہاری تدبیر سے رزق نہیں ملے گا، رزق رب کی تقدیر ہی سے ملے گا. تم جتنے جتن کر لو، کوشش کریں اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرنے کے عادی بنیں. گھر سے نکلا کرو دعا پڑھ کے نکلا کرو، اللہ خیریت سے تمہیں لائے، خیریت سے لائے. ورنہ میں نے دیکھا 6 لوگ گاڑی میں بیٹھے اور کسی کوئی فکر نہیں، ارے 6 ہیں یار دیکھ لیں گے سب کو، موج مستی کرتے چلنے. 5 منٹ نہیں لگتے گاڑی کے ٹکڑے ہوئے ملتے ہیں، لوگوں کی لاشیں بچھی ہوئی ملتی ہیں. کیا ہو گیا؟ یہ تو 6 لوگ نکلے تھے. مشیت کا نقیب کہتا ہے تمہاری 6 کی طاقت میری تدبیر کے آگے کوئی کام نہیں کر سکتی ہے. اگر میں چاہوں ایک لمحے میں موت کے بستر پہ لٹا سکتا ہوں. تمہیں اپنی طاقت پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے، اپنی تدبیر پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے، رب کی رحمت پہ بھروسہ کر کے نکلا کرو. اپنے رب سے دعائیں مانگ کے نکلا کرو. ماں باپ کو دھمکی نہ دیا کرو. بات بات میں نوجوان کہہ دیتا ابھی جا کے مر جاؤں گا ڈیر میں، ابھی لائٹ کا تار پکڑ لوں گا، ابھی چھت پہ سے کود جاؤں گا. غیرت کر، کس سے بات کر رہا ہے؟ تجھے پتا ہے کہ جب تو یہ جملے بولتا ہے ماں باپ پہ کیا گزرا کرتی ہے؟ تجھے پتا ہے جب تو دھمکیاں دیتا ہے تب ماں پہ کیا گزرا کرتی ہے؟ خدا کی قسم انہیں دکھ نہ دیا کرو، تکلیف نہ دیا کرو. رب نے سانسیں دی ہے، ان کی قدر کر لو. آخری سانس پہ بھیک مانگو گے، ایک سانس نہیں دی جائے گی. جب سانسیں اٹکنا شروع ہو جائیں گی
ساری دولت دے دینا، ایک دن کی مہلت نہیں ملے گی. آج اللہ نے زندگی دی ہے، اس کی قدر کر لو. ایک ایک سانس میں کوشش کرو کعبے والا بھی راضی ہو جائے ہم سے، مدینے والا بھی راضی ہو. بے شک سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد. وہ نہیں بابا رہنا، میری بات سن لے. میں مانے ذرا قاری صاحب بس اس کو رہنا، فرمائش نہ کرو. دیکھو سمجھو کرنا صرف میں آج کے بعد تاریخ نہیں دوں گا، میں لکھ دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں مائک پہ کہہ رہا ہوں، آج کے بعد نہیں ہوگا. توجہ ہے سارے لوگوں کو. میں آپ سے ایک بات کہوں، میری بات بہت غور سے سنیے، بہت غور سے میری بات سنیے. آپ کی مرضی ہے، آپ جتنے چاہیں جتن کر لیں، لیکن اپنے رب کے مقابلے میں ہماری اور آپ کی اوقات نہیں کھڑے ہو سکے. اللہ سے نہیں لڑا جا سکتا، وہ لڑ بھی نہیں سکتے، ہے نا. اللہ چاہے تو لفظ کن سے کائنات کو بنا سکتا ہے اور ایک ہی اشارے سے ختم کر سکتا ہے، ختم بھی کرے گا. میرا وقت تو پورا ہوا ہے. قاری ناصر کہہ رہے فرمائش ہے، فرمائش ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے بھائی. برداشت کر لیں گے 10 منٹ اور؟ مجھے معلوم ہے میں پنکھوں میں بیٹھا ہوں، کچھ لوگوں پہ پنکھا بھی نہیں ہوگا، مگر اس محبت سے بیٹھے. اللہ سلامت رکھے، ہے نا. ذرا سارے کہہ دیں یا رسول اللہ. اللہ سلامت رکھے. آج نا فرشتے جا کر کے نا ٹھیکیدار کے بیٹے کی قبر میں اپنی جب رحمتوں کی گٹھریاں لوٹتے ہوں گے نا، تو بیٹا پوچھتا ہوگا آج یہ روشنی کدھر سے آ رہی ہے؟ تو کہتے ہوں گے مبارک ہو، تیرے باپ نے تیرے ثواب کے لیے حضور کی محفل سجا کے رکھی ہے. نبی کی باتیں ادھر ہو رہی ہیں، خدا کی رحمت ادھر ہو رہی ہے. یہ بڑی برکتوں والی محفل ہے. لوگ پتہ نہیں کیا سمجھیں یا نہ سمجھیں، میں اس کے بارے میں نہیں جانتا ہوں، لیکن اتنی گزارش ہے، یہ محفل اتنی برکتوں والی ہے، اتنی برکتوں والی ہے. ہم جو سنی اس محفل کو سجاتے ہیں نا، اس محفل کو جو سجاتے ہیں، یہ اتنی رحمتوں والی محفل ہے، اتنی برکتوں والی ہے. اس میں جو آ کے بیٹھ جاتا ہے بخش دیا جاتا ہے. اصل بات ہے اس بخشش کو بچا کے رکھیں. آپ آ کے بیٹھے، آپ بخش دیے گئے، لیکن اب کل سے کوئی کام ایسا نہیں کرنا جو پھر وہ ناراض ہو. لیکن ہم کل سے پھر وہی بھیڑ والی چال. جتنے آ کے بیٹھ جاتے وہ سارے بولیں بخش دیے جاتے. فرشتے کہتے مالک تیری محفل سجی تھی، کیا باتیں ہو رہی؟ کہا مجھے تجھے کوئی کریم کہہ رہا تھا، کوئی تجھے رحیم کہہ رہا تھا، کوئی تیرے محبوب کی باتیں کر رہا تھا. وہ جنت کی بھی بات کر رہے تھے. رب فرماتا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر انہیں کیسے پتا چلا؟ مجھے دیکھا نہیں، یقین کیسے؟ فرشتے کہتے ہوں گے ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے. مالک ان سے تیرے محبوب نے کہا خدا ہے تو انہوں نے کہہ دیا ہے. تیرے محبوب نے کہا جنت ہے تو پھر ہے. تیرے محبوب نے کہا دوزخ ہے تو پھر اللہ سلامت رکھے. یہ سنیوں کا عقیدہ ہے. حضور نے کہہ دیا ہے تو تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. میرے نبی کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں. انہوں نے کہا ہے تو ہے. مالک تیرے محبوب نے کہا انہوں نے مان لیا. کہا بن دے کے کہا ہاں. رب فرماتا گواہ ہو جاؤ جتنے آئے بیٹھے میں نے سب کو جنتی بنا دیا ہے. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک تو گزر کے جا رہا تھا منڈل لینے، مطلب کسی بھی کام سے، اور وہ مولوی کو دیکھ کے رک گیا یا خالی لائٹنگ دیکھ کے رک گیا، بھیڑ دیکھ کے رک گیا. اس کا مقصد جلسے میں آنا نہیں تھا. رب فرماتا فرشتوں میں نے اسے بھی معاف کر دیا. اللہ وہ کیوں بخشا گیا؟ رب فرماتا وہ کوئی بھی تھا لیکن محفل تو میرے محبوب کی تھی نا. فرشتوں میں اس گناہگار کو دیکھوں یا اپنے محبوب کو دیکھوں؟ میں نے محبوب کے صدقے میں سارے ہی بخش دیے. بخشے تو سب جاتے ہیں، اصل ہے بچانا. اس بخشش کو کتنے بچاتے؟ صبح ہی نکلے اور گالی بک دی سامنے والے کو دھاڑ سے. پہلی بات تو آگا نا مسجد میں، اور آگا بھی نا تو کہہ رہا تجھے پتا رات کل ہوا گھر میں پولیس آئی تھی.
مطلب جو بات کہیں کسی کو پتا نہیں، مسجد میں اگلی صف میں بیٹھ کے کہہ رہا، ہاں کہہ رہا تمہیں پتا ہے کہ ہاں کہ اس کے لونڈے کو پولیس لے گئی؟ تو بھائی سب سے پہلے یہی کرنے کو ملا تھا تمہیں، کیا نتیجہ؟ زبانیں بھی صاف رکھو، دل بھی پاک رکھو۔ اور مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا بھائی کتنا دھان ہوئے ہیں تیرے؟ دھان کتنے ہوئے ہیں؟ کیوں منڈی میں بیٹھا یا آج کی دکان پہ آیا کہ بیج کا پرچار کر رہا ہے؟ مسجد ہے، مسجد ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ بندگی کی جگہ ہے، گندگی کی جگہ نہیں، یہاں بندگی کیجئے، کونٹل اور کلو نہ ناپیے۔ یہ ساری حرکتیں ہم لوگ کر دیتے ہیں، ساری حرکتیں۔ اتنی عظمتوں والی محفل ہے، یہ جس کے نام سے سجاتی جاتی ہے، اللہ اپنے کرم سے اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کہیں نہ تقیانوسی سوچ رکھنے والے کہتے ہیں یار سنو تو میلاد صرف میت کے لیے ہے، شادی میں تو ڈی جے ہی بجنا چاہیے۔ یاد رکھیے گا حضور کی محفل ہے اور رشتہ ہمارا حضور سے مضبوط ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ۔ ہمیں تو دکھ بھی ملتا ہے نا، تب بھی ہم حضور کو یاد کرتے ہیں، تب بھی ہم حضور کو یاد کرتے ہیں۔ اور فرمایا گیا نا اللہ کسی سے بیٹا لے، ماں باپ سے اللہ بیٹا لے، کسی کا جوان بیٹا اللہ لے، اور وہ ماں باپ اس بیٹے کی میت پہ صبر کرے تو اللہ ان کو بدلے میں بے حساب جنت عطا فرمائے گا۔ وہ تو کچھ لیتا بھی بے وجہ نہیں، جو بھی لیتا ہے اس کا صلہ دیتا ہے، جبکہ سب کچھ اسی کا ہے، سب کچھ اسی کا۔ میں نے رومال دیا قاری ناصر کو، پھر لے لیا، اور یہ کہیں اس کا بدلہ دیں تو کہیں گے بدلہ کیوں بھائی؟ بدلہ کیوں؟ میرا تھا میں نے لے لیا، میں اپنا دے کر کے ان سے لوں پھر ان کو بدلے میں اور اس سے بہتر چیز دوں، تو لوگ کہیں گے بڑا اچھا آدمی ہے یار۔ اگر بندہ یہ کرے تو لوگ تعریف کرنے لگ جاتے ہیں، وہ رب کتنا کریم ہے، بیٹا اسی نے دیا۔ ہمیں سانسیں، ہمیں سانسیں، ماں باپ بہن بھائی، اگر وہ لے لے اسی کا ہے نا۔ اور اس پہ عقیدے کے مضبوط تھے حضور کے صحابہ، اتنے مضبوط تھے، اتنے مضبوط تھے کہ ہنستے ہنستے جان دیتے تھے لیکن فکر نہیں کرتے تھے، فکر نہیں کرتے تھے۔ ایک جنگ ہوئی مسلمانوں سے، کچھ مسلم لوگ قیدی بنا لیے گئے، قیدی بنا لیے گئے مجاہدین، 3 مجاہدین قیدی بنے۔ تو وہ جو عیسائی بادشاہ تھا اس نے کہا پھانسی کا پھندا لگایا جائے، پھانسی کا پھندا لگایا جائے۔ کہا کیوں؟ کہا انہیں پھانسی دینی۔ پھانسی کا پھندا جب لٹک گیا نا اور تیاری ہوئی وہی پہلے اس کو لٹکاؤ، تو جو اس کے پیچھے کھڑا تھا وہ دوڑ کے آ گیا، نہ پہلے مجھے لٹکا۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے تمہارے آدمی سب سے زیادہ مارے۔ جب اس نے اتنا کہا تو پیچھے سے تیسرا آ گیا، کہا نہیں پہلے پھانسی مجھے دو۔ کہا تجھے کیوں بھائی؟ کہا یہ مارتا ضرور تھا لیکن رستے تو میں ہی بتاتا تھا، میں ہی بتاتا تھا۔ پھر پہلا آگے آ گیا، کہا نہیں پھانسی مجھے پہلے دی جائے۔ کہا تو نے کیا کیا ہے؟ کہا سنے یہ راستے بتاتا تھا، یہ مارتا تھا، لیکن جب یہ لوٹ کے جاتے تھے میں کہتا تھا یار اور کافر مارنے ہیں، ٹھہرو۔ کہا میں ان کو پکڑ پکڑ کے پھر لاتا تھا، پھر تمہارے لوگوں کو مرواتا تھا۔ اس نے کہا تجھے موت سے ڈر نہیں لگ رہا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کس لیے نہیں لگ رہا ہے؟ کہا ہم نے محبوب کے قدموں میں زندگی پائی ہے، ہم نے حضور کی چوکھٹ پہ زندگی پائی ہے، ہمارے نبی نے
نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہمارے نبی نے بتا دیا ہے مرنے کی دیر ہے جنت کے راستے کھلے ملیں گے. کہا جو تو چاہ کے کر لے, ہمیں زندگی اتنی پیاری نہیں ہے جتنی رب کی راہ میں ہمیں موت پیاری ہے. اس نے کہا جاؤ میں نے تینوں کو معاف کر دیا ہے. کہا کس لیے؟ کہا دنیا زندگی کے لیے بھاگتی ہے, تم موت کے لیے بھاگ رہے ہو. میں سوچ رہا ہوں جس کے جوان اتنے پیارے ہیں وہ آقا خود میں کتنا پیارا رہا ہو. اوہ کیا بات ہے, سبحان اللہ, زندہ. میں تم تینوں کی زندگی معاف کر دیتا ہوں. اس نے تینوں کو زندگی بخش دی. ہم مسلمان ہیں, ہم یہاں جینے کے لیے نہیں آئے, ہم یہاں مرنے کے لیے. اللہ نے بیٹا دیا, لے لیا, مالک تیری مرضی. تو لینا بھی جانتا ہے, دینا بھی جانتا ہے, تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے. تو چاہے گا تو اس سے بہتر سلا دے گا. اور اگر اس نے بیٹا لیا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. اللہ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. اور اگر آپ یہ سوچیں پتہ نہیں میرے بیٹے کا کیا ہو رہا ہوگا, میرا بیٹا کیا ہوگا, میرے بیٹا قبر میں ہے, میرے بیٹا یہاں ہوتا تو ایسا ہوتا, میرا بیٹا یہاں ہوتا تو ویسا ہوتا, ایسے بیٹھ کے باتیں کرتا, ویسے بیٹھ کے باتیں کرتا. یاد کرنا پیارے, موت سے ڈر اس وقت تک لگتا ہے جب تک موت آ نہیں جاتی ہے. جب مومن کو موت آ جاتی ہے تو پھر وہ جینا نہیں چاہتا ہے, پھر وہ رب کی رحمتوں کو اتنے قریب سے دیکھ لیتا ہے, اتنے قریب سے دیکھ لیتا ہے کہ پھر اس کے بعد اگر اسے زندگی لوٹائی بھی جائے تو پھر وہ زندہ ہونا نہیں چاہتا ہے. وہ جانتا ہے جتنا کریم میرا رب ہے, کوئی باپ بیٹے سے اتنا پیار نہیں کرے گا, کوئی ماں اولاد کو اتنا نہیں چاہے گی, کوئی خاندان بیٹے کو اتنا پیار نہیں دے گا جتنا رب اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. جتنی رحمت ہے اس کی اپنے بندوں کے ساتھ ہوتی ہے. تو دل توڑے نہ کیا کرو, اداس نہ ہوا کرو, اس کی مرضی ہے, اس نے لے لیا. مالک جس میں تو راضی ہے اس میں میں راضی ہوں, یہ سوچ کے زندگی گزار جا. جب تو قبر میں آئے گا میدان محشر میں وہ کہے گا میرے بندے پریشان نہ ہو, آج جس میں تو راضی ہے اس میں میں راضی ہوں. اوہ کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس لیے رب کی رضا پہ راضی رہنا, رب کی رضا پہ راضی رہنا. اپنی فکر کرنی ہے. کس کی؟ اپنی فکر. فرمایا گیا کہ جب ملک الموت روح نکال کے جاتے ہیں نا اور گھر میں رویا پٹائی پڑتی ہے تو ملک الموت ٹھہرتے ہیں اور آواز دے کے کہتے ہیں گھر والو اگر تمہیں اپنے انجام کا پتہ چل جائے, کاش تم یہ سمجھ جاؤ ایک دن تمہیں بھی ایسے ہی مرنا ہے اور تمہیں پتہ چل جائے مرنے کے بعد کی زندگی, تو وہ کہتے ہیں کہ تم پھر اس کے بجائے اپنے آپ پہ رو گے. اپنی فکر کریں, اپنی مرنے سے پہلے لوگوں کے حق ادا کر کے جائیں, حق ادا کر کے جاؤ. تختی لگی پڑی ہے قبر پہ بڑے لمبے القابات کے ساتھ, فلاں حاجی مرحوم, بھئی کسی کا نام آ جا برا مت ماننا, اچھن خاں, پتن خاں, ببن خاں, لگ گئی تختی. ایک بار تختی لگی ہے پھر اس کے بعد کوئی پھول ڈالنے بھی نہیں آتا. پھول تو کیا, قبر بیٹھ جائے تو مٹی ڈالنے بھی لوگ نہیں آتے. تو تختی لگا کے تیرے بچوں نے سوچ لیا حق ادا ہو گیا. جو حرام کی زمین ماری تھی نا, کھا اولاد رہی ہے, لٹھیا تجھ پہ پھرے گی. یہ یاد رکھنا. اور بیٹوں سے کہو تم واپس کر دو, کہہ رہے ہم نے تھوڑی لوٹی ہے, تو ابا نے لوٹی تھی, ہمیں تو وراثت میں ملی ہے. کیوں؟ مال غنیمت ہے, مال غنیمت ہے. تیری میری اوقات کیا ہے؟ سمجھ تو صحیح. حضور کے وصال کا وقت قریب آیا. آقا کریم صحابہ کا سہارا لے کر کے چوک میں آئے. فرمایا بلال مدینے میں اعلان کر دو, ہو سکتا ہے آج میری لوگوں سے آخری ملاقات ہو. حضرت بلال نے جب یہ اعلان کیا لوگ چیخ پڑے, روتے ہوئے دوڑے گلیوں میں اور چوک میں بھیڑ لگ گئی. حضور صحابہ کا سہارا لے کر کے چوک میں تشریف لائے. بھیڑ لگی ہے حضور کے دیوانوں کی. آج کہہ رہے ہیں دیکھا جاگا, 2 قرآن خوانی فالتو کرا دیں گے ابا کے نام کی, ایک پتیلا اور نہ صحیح, زمین 4 لاکھ کی پتیلا بن جا رہا 4000 میں. کون دے رہا زمین, ایک پتیلا فالتو بنوا دیں گے. سن, تیری میری اوقات کیا ہے, کچھ بھی تو حیثیت نہیں. میرے نبی کو دیکھ, خدا کی قسم حضور فرماتے ہیں صحابہ میں نے 63 سال تمہارے بیچ میں گزارے, تمہارے ساتھ رہا ہوں,
بشری تقاضے کے مطابق اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو گئی ہو تو آج وہ بدلہ لے لے یا معاف کر دے. میرے اوپر کسی کا قرضہ ہے تو آج وہ مجھ سے اپنا قرضہ لے لے. صحابہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے. یا رسول اللہ آپ سے مانگیں گے؟ فرمایا میں اپنے رب سے اس حال میں ملنا نہیں چاہتا کہ مجھ پہ کسی کا ایک سکہ بھی ہو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے بیت المقدس میں سارے نبیوں کی امامت کی ہے، جو معراج میں عرشوں سے بھی آگے گئے. وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے رب سے اس حال میں ملنا نہیں چاہتا کہ مجھ پہ کسی کا ایک روپیہ بھی ہو. آج بیگے بیگے ہضم کر جاتے ہیں. ابا کا کفن بڑا چٹا تھا، بڑی خوشبو آ رہی تھی، ابا مرے تھے. اور بھائی تیرے باپ کے عیب اس طرح کی کرامتوں سے چھپنے والے نہیں ہیں. ابا بڑے اچھے تھے، کتوں کو پانی پلاتے تھے، بکریوں کو چارہ کھلاتے تھے. بس تجھے ابا کی اچھائیاں یاد رہ گئی. وہ جو غریب کی 3 بیگھے دوائی تھی وہ تجھے باپ کا پاپ یاد نہیں ہے. وہ جو سسکتے رہ گئے تھے یتیم، تیرے باپ نے انگوٹھا لے کر کے ان غریبوں کا حق مار لیا تھا. تجھے باپ کی وہ تباہ کاریاں یاد نہیں ہے. یاد رکھنا پیارے، مرنے کے بعد ایک ایک شے کا حساب ہونا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا قبرستان پہ جب بندے کو دفنایا جاتا ہے، بیٹے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کسی پہ میرے باپ پہ کسی کا حق ہو تو آ کے مجھ سے لے لے. اور غیرت آنی چاہیے. کھایا تیرے باپ نے تھا، تو قبر پہ کھڑے ہو کر کے معافی مانگ رہا ہے، کہتا میرے باپ کو معاف کر دینا. جب تھپڑ اس نے مارا تھا معافی اسی کو مانگنی تھی. حق اس نے کھایا تھا، معافی اسی کو مانگنی تھی. جب تک وہ معافی نہیں مانگے گا حساب اتنی جلدی برابر سرابر نہیں ہوگا. مرنے کی تیاریاں کرو میرے یار. کوئی مکھیا ہو، پٹھان ہو، زمیندار ہو، ٹھیکیدار ہو، موت سبھی کو آنی ہے، کوئی بچنے والا نہیں ہے. آقا کریم فرماتے ہیں لوگوں کسی کا مجھ پہ کچھ ہو تو آ کر کے لے لینا. جب اتنی بات کہی ہے صحابہ کی چیخیں نکل جاتی ہیں. ایک صحابی نام حضرت عکاشہ ہے، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا آپ پہ حق ہے. آقا فرماتے کون سا حق ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ صفے سیدھی فرما رہے تھے، اسی بیچ میں سواری کو مارتے ہوئے اچانک آپ کی چھڑی میرے لگ گئی تھی. آقا میرے کمر پہ آپ کا کوڑا لگا تھا، مجھے اس کا بدلہ چاہیے. جیسی اتنی بات عکاشہ نے کہی ہے ابو بکر عمر طرف جاتے ہیں. حضور کی طبیعت اتنی علیل ہے کہ سرکار اپنے سہارے کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں. بخار کی شدت اتنی ہے کہ ایک رنگ آ رہا ہے ایک جا رہا ہے. صحابہ کہتے ہیں عکاشہ شرم تو کر. یہ وہی ہیں جنہوں نے جنت کا رستہ بتایا ہے، یہ وہی ہیں جنہوں نے ہمیں وحدانیت سکھائی ہے، یہ وہی ہیں جنہوں نے ہمیں رب سے ملایا ہے. ان سے بدلہ لینے کی بات کر رہے ہو. عکاشہ کہتے ہیں مجھے میرا بدلہ چاہیے. آقا کریم فرماتے ہیں صحابہ ٹھہر جاؤ. کہتے ہیں یا رسول اللہ بدلہ ایسے نہیں. کہا پھر کہا آپ کا جو کوڑا لگا تھا آج مجھے وہی کوڑا چاہیے، وہی کوڑے سے مجھے بدلہ لینا ہے. میرے نبی نے اتنا سنا فرماتے ہیں سلمان جی یا رسول اللہ کہا ہماری بیٹی خاتون جنت کے گھر چلے جاؤ، ان کے یہاں سے وہ کوڑا لے آؤ. سلمان فارسی گئے ہیں، کہتے خاتون جنت کہا جی. کا کوڑا دے دیجئے. بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے خدا کی قسم. کہا کیا کام ہے کوڑے کا؟ کہا مصطفیٰ نے منگایا ہے. کہا میرے باپ کی طبیعت تو خراب ہے، کوڑے کی ضرورت کیا پڑ گئی ہے؟ کہا کہ کریم نے آج اعلان کیا ہے جس کو جو بدلہ لینا ہے مجھ سے لے لے. کہا عکاشہ کھڑا ہو گیا ہے، حضور کے ہاتھ سے کوڑا لگا تھا، آج وہ بدلہ لینا چاہتا ہے. خدا کی قسم خاتون جنت نے اتنا سنا ہے تڑپ جاتی ہیں. اور یار رب سے بیٹے مانگتے ہو، بیٹیاں بھی مانگ لیا کرو، اس لیے کہ بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں، بیٹیاں باپ کے پیار کی وارث ہوا کرتی ہیں. بیٹے جائیداد بانٹا کرتے ہیں، بیٹیاں باپ کے دکھ کو بانٹا کرتی ہیں. خاتون جنت نے اتنا سنا ہے آنکھوں میں آنسو بھر لائی ہے. کوڑا تو اتار لیا آپ نے لیکن دوڑی شہزادے لیٹے ہیں چٹائی پہ. اٹھایا اٹھو رے بیٹو کہیں دیر نہ ہو جائے. دونوں شہزادے اٹھ جاتے ہیں. امی خیر تو ہے؟ کہا جلدی کرو سونے کا وقت نہیں ہے. کہا بات کیا ہو گئی ہے؟ کہا یہ کوڑے لے کر کے چلے جاؤ. سنا ہے کوئی عکاشہ نام کے صحابی ہے نانا سے تمہارے بدلہ لینا چاہتے ہیں. تمہیں پتا ہے نا حسنین میرے باپ کتنے کمزور ہیں، بخار کی شدت ہے، تمہیں پتا ہے نا کتنے دکھوں سے گزر رہے ہیں رحمت اللہ عالمین. کہا جی امی جان. کہا جاؤ بیٹے اپنے نانا کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور وہ صحابی جو نانا سے بدلہ لینا چاہتے ہیں ان سے جا کے ان کو راضی کرو. اگر ایک کوڑے کے بدلے میں تمہیں 100 کوڑے بھی کھانے پڑے تو بیٹے ہنس کے کھا لینا لیکن میرے بابا کے کوڑے نہ لگنے دینا. یہ بیٹیاں ہوا کرتی ہیں جیسے شہزادوں نے اتنا سنا ہے توڑ لگائی ہے. آ کے عکاشہ کا ہاتھ پکڑا وہاں تشریف لے کر کے آئے ہیں.
جہاں پہ بھیڑ لگی ہے، صحابہ کھڑے ہیں، کہتے کہ چچا ذرا سلمان بتاؤ تو صحیح وہ کون سے صحابی ہیں جو ہمارے نانا سے بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ حضرت عکاشہ نے اشارہ کیا، وہ جو کھڑے ہیں، حضرت عکاشہ کی طرف اشارہ کیا کہ وہ جو کھڑے ہیں وہی بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ دونوں شہزادے دوڑ کے آئے ہیں، آ کے ہاتھ پکڑتے ہیں۔ امام حسن نے دانا ہاتھ پکڑا ہے، امام حسین نے بایاں ہاتھ پکڑا ہے، کہتے چاچا عکاشہ ایسا کیجئے، دیکھو ہمارے نانا بیمار ہے، طبیعت علیل ہے، اگر آپ کو بدلہ لینا ہی ہے ہم اپنی کمر لے کے آئے ہیں، گردن حاضر ہے، ایک ایک کے بدلے 100 کوڑے مار لو، ہمیں جتنا چاہو مارو، لیکن ہمارے نانا پہ کوڑا نہ اٹھا لینا، یہ ہماری ماں کو گوارا نہیں ہوگا۔ اگر ہمارے باپ کے نانا کے کوڑا لگ گیا ہم اپنی ماں کو جا کے کیا جواب دیں گے؟ میرے آقا نے اشارہ کیا، شہزادوں ذرا ہٹ جاؤ، اللہ اکبر، شہزادے ہٹ جاتے ہیں۔ عکاشہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جس وقت کوڑا لگا تھا اس وقت میری پیٹھ پہ کپڑا نہیں تھا، آقا آپ اپنی قمیص اتار دیجئے، خدا کی قسم جس وقت اتنا کہا ہے ابو بکر صدیق داڑھی لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ عکاشہ دیکھ تو صحیح یار، میری سفید داڑھی کی حیا کر لے، ایک کے بدلے میں جتنے چاہے یار کوڑے مار لے، میرے یار کو انگلی نہ لگا دینا، کہا خیر کر یار، ٹھہر جا، میرے محبوب کی قمیص نہ اتروا۔ عکاشہ کہتے ہیں ابو بکر یہ میرا اور نبی کا معاملہ ہے، ہٹ جائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رونے لگ جاتے ہیں، عمر آگے بڑھتے ہیں، کہتے یار پوری زندگی ان کے نام پہ گزاری ہے، رب نے ساری عزتیں میں دی ہے، ایسا کرو عکاشہ جتنا چاہے کوڑے مار لے لیکن محبوب کو ہاتھ نہ لگانا۔ حضرت عکاشہ کہتے عمر بیچ میں نہ آئیے، میرے نبی فرماتے ہیں ابو بکر عمر ہٹ جاؤ، دونوں ہٹ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میرے نبی نے جب اپنی قمیص کو ہاتھ لگایا ہے زمین کانپنے لگ جاتی ہے، آسمان لرز جاتا ہے، آج نبوت کے بدن سے لباس اتارا جا رہا ہے، وہ بھی کوڑے کے لیے۔ صحابہ اکرام کی چیخیں نکل جاتی ہیں جب میرے نبی نے قمیص اتار دی ہے۔ اللہ اکبر، عکاشہ کہتے ہیں آقا آپ میری طرف کمر کیجیے، ادھر رخ کیجیے، جب میرے نبی نے پیٹ کی ہے صحابہ کی چیخیں نکل جاتی ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر کے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حالت یہ تھی کہ چیخیں نکل لگی ہیں، صحابہ نے آنکھیں بند کر لی ہیں کہ کوڑا لگتے ہوئے کیسے دیکھیں گے، لیکن کچھ اس کوشش میں تھے جان بھی دینی پڑے تو دیتے، لیکن آقا کے کوڑا نہ لگنے دیا جائے۔ میرے نبی نے قمیص اتار دی ہے، رخ کیا کہ پیٹ کا عکاشہ کی طرف، کہتے عکاشہ یار بدلہ لے لے، یہ تیرا حق بنتا ہے میرے اوپر۔ جیسی اتنی بات کہی ہے حضرت عکاشہ نے کوڑا پھینک دیا ہے، جا کے میرے نبی کی کمر سے لپٹ جاتے ہیں، وہ جو شانوں کے بیچ میں مہر نبوت لگی تھی اسے چومنے لگ جاتے ہیں، کہتے یا رسول اللہ عکاشہ کی اوقات کیا ہے جو آپ سے بدلہ لے سکے؟ آقا یہ میں نے اس لیے کیا، میں نے سنا تھا کہ جو بدن آپ کے بدن سے لگ جائے گا اسے جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ آقا میں نے قمیص اتروائی تاکہ آپ کا بدن بنا کپڑے کے ہو جائے، آقا میں نے اپنا بدن آپ کے بدن سے لگایا تاکہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ جسے جنتی دیکھنا ہو میرے عکاشہ کا چہرہ دیکھ لے، اس نے جنتی دیکھ لی۔ کیا وقت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی کریا کریا۔ میں یار بولتے کہ انشاءاللہ دل نکالتے باہر پھیپڑا نکال کر ہاتھ اڑا کر بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت۔ حضرت علامہ مفتی عباس رضوی قبلہ، علماء اہل سنت، خواجہ کے ہندوستان، قاضی پورے کے سنی مسلمان۔ اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو، اللہ جزائے خیر دے ان محبتوں کو سلام جو آپ نے پیش کی ہے۔ یہ میرا علاقہ ضرور ہے لیکن یہ سچی بات ہے کہ باہر والے لوگ شاید شہرت کی وجہ سے، نام کی وجہ سے اتنا پیار کرتے ہوں، لیکن آپ لوگ دل سے پیار کرتے ہیں۔ میرے اتنے قریب ہونے کے باوجود بھی اتنی محبت ہے آپ کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور میرے کوئی 8 ہاتھ پیر نہیں ہیں، 4 آنکھیں نہیں ہیں، جیسے آپ ہیں ویسے ہی میں ہوں، لیکن یہ عزتیں، یہ محبتیں صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ تیرا کرم ہے آقا کے بنا لیا ہے اپنا، کہاں مجھ سے یہ کمینہ، کہاں سلسلہ تمہارا۔ یہ جو عزتیں، یہ محبتیں حضور کی وجہ سے، حضور کی وجہ سے ہمارا تن من دن سب کچھ حضور پہ قربان، سب کچھ حضور پہ قربان۔ اور ہو بھی کیوں نہ، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔
میری دعا ہے اللہ یامین بھائی کو نعم البدل عطا فرمائے، اللہ اس بچے کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اجر جزیل عطا فرمائے۔ ماں باپ دونوں سے گزارش کروں گا، آپ گھر کا مضبوط پایا ہو، اگر آپ ٹوٹے تو پریوار ٹوٹ جائے گا، آپ کمزور پڑے تو پریوار کمزور پڑ جائے گا۔ اللہ نے ایک لیا کہ باقی سلامت ہیں، مصلی بچھا کے ان کی لمبی زندگی کی دعائیں مانگا کریں، ہاتھ اٹھا کے اپنے رب کو ناراض نہ کرنا، ناشکری کے جملے بول کے مالک کیوں لے لیا، میرا تو ایک ہی بڑا تھا، نہ کبھی نہ کہنا مالک تیری مرضی ہے، تو نے بیٹا لیا ہے تو ہمیں بھی تو لے سکتا تھا، مالک تو مالک ہے، جس کی چاہے تو جان لے لے، تو جسے چاہے سانسیں دے دے، اس کے فیصلے پر راضی ہو کے دیکھو، اللہ تمہارے 2 بیٹوں میں 4 بیٹوں کی برکتیں عطا فرمائے گا، تمہارے اس چمن کو